السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب؟ دوستو، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہوئے تقریباً 3-4 مہینے گزر چکے ہیں، اور بالکل شروع سے ہی عرب مسلم ممالک کی حکومتوں پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے فلسطین کی حمایت میں کیا کیا۔ مگر ان سارے عرب مسلم ممالک اور حکومتوں کے علاوہ ایک اور بھی ایسا ملک اور حکومت ہے جس کو اس وقت دنیا کے زیادہ تر مسلمان امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ حکومت کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان کی طالبان حکومت ہے، جہاں ایک طرف شروع سے عرب مسلم ممالک اسرائیل کو لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں اور صرف باتوں سے کام چلا رہے ہیں، تو وہی طالبان حکومت ایسی ہے کہ جس کے شاید ابھی تک آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو بیان بھی نظر نہیں آئے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی سوال ہوگا کہ فلسطین میں جب ایسے حالات ہیں تو اس وقت طالبان کہاں ہیں؟ آخر طالبان نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو یہی امید تھی کہ اسرائیل اور حماس کے اس معاملے میں طالبان اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لینے والے مسلمان ممالک اور مسلمان حکومتوں میں سب سے آگے ہوں گے، اور ایسا سوچنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جہاں ایک طرف زیادہ تر عرب مسلم ممالک امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں رہتے ہیں، تو وہی دوسری طرف طالبان کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے، اور دوسری طرف یہ سارے ممالک بھی طالبان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، ایسا سوچنے کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ پچھلے کچھ وقت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طالبان کو تو ایسے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو لوگ اپنی زمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ طالبان نے بھی پچھلے ایک لمبے وقت سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے صرف اپنی زمین کو بچانے کی خاطر جنگ کی ہے۔ اس نے نہ صرف کسی دور میں دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھنے والے سوویت روس کو ہرایا تھا، بلکہ آج کے دور کی سپر پاور امریکہ اور پورے نیٹو کو بھی ہرایا ہے۔ دوستو، بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ غور کرنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ سن 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا تو حماس ان چند گروپ میں سے ایک تھا جنہوں نے طالبان کو ان کی اس کامیابی پر سب سے پہلے مبارکباد دی تھی۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی طالبان کی طرف سے مدد کرنا تو دور کی بات، بلکہ اس نے تو فلسطین کے سپورٹ میں کھل کر بیان بھی نہیں دیا، اور اس ایک ماہ میں ایک دو جو بیان آئی بھی ہے ان میں اس نے اسرائیل پر کھل کر تنقید کرنے سے پرہیز کیا ہے، زیادہ تر فلسطینی لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ فلسطینی لوگوں کو ان کی زمین حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ اور سراج الدین حقانی کا وہ بیان کہ جو کسی بھی طالبان بڑے لیڈرز کی طرف سے دیا گیا ہے، اس معاملے پر اکلوتا بیان ہے۔ اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ویسے تو ہم دوسروں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دنیا کے سارے مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ دوستو، اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جب اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی تھی تو شروعات میں اس طرح کی نیوز سنی ہوگی جس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ طالبان کی طرف سے ایران، عراق اور جارڈن جیسے ممالک جیسے اجازت مانگی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی زمین ہم کو دے دے، مطلب گزرنے کے لیے دے دے، تو ہم اپنے جنگجو بھیج دیں گے اور طالبان اسرائیل سے جنگ کریں گے۔ مگر دوستو، آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہ خبر بعد میں پوری طریقے سے جھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ دوستو، طالبان کی طرف سے نہ تو اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی کلیم کیا گیا تھا، لیکن اب سوال یہی ہے کہ آخر طالبان اس خاموشی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو الگ الگ ماہرین اس کے پیچھے الگ الگ وجہ بتا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو دوا معاہدہ ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ فروری 2020 میں قطر کے شہر دوحہ میں امریکہ اور طالبان کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں طالبان اس بات کے پابند ہے کہ وہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، لیکن اس کے لیے طالبان کی کوئی زبانی حمایت دوحہ معاہدے کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے بقول حماس کی حمایت میں احتجاج یا افغانستان میں اسرائیل مخالف سرگرمیاں اس پابندی کے خلاف نہیں جاتے۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدے میں بہت وضاحت کے ساتھ اور وہ نہیں چاہتا کہ اور مین وجہ کے معاملے میں معاہدے کے شرائط کے مطابق طالبان ممالک مل کر اس طرح کا کوئی فیصلہ لے کہ جس طرح کی غلطیاں یا جس طرح کے فیصلے اس نے آج سے 20 سال پہلے لیے تھے، دوستو، جس کی وجہ سے اس کو ایک بار پھر سے لمبی جنگ میں کودنا پڑا تھا، باوجود اس کے کہ جب وہ خود اسرائیل اور فلسطین کی لوکیشن سے بہت دور بیٹھا ہے۔
فلسطینی لوگ عربی ہے، مگر اس کے باوجود بھی زیادہ تر عرب ممالک کا اس معاملے میں کھل کر نہ بولنا بھی طالبان کو دور رہنے کے لیے انسپائر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ طالبان تو خود ہی ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد بھی 1-2 سال پہلے ہی افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اس کو تو ابھی دنیا کے زیادہ تر ممالک تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں مداخلت کرے گا تو بجائے فلسطینیوں کا کچھ بھلا ہونے کی انٹرنیشنل لیول پر زیادہ نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ پچھلے ایک لمبے وقت سے طالبان حکومت اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے لیے دنیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک سے رابطے کر رہی ہے، اور طالبان اپنی ان کوششوں میں کافی حد تک کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مسلم ممالک کو تو چھوڑ دے، رشیا اور چائنا جیسے بڑے اور طاقتور ممالک سے بھی اس کے رشتے بنے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ اس کی بڑی بڑی ڈیلز بھی ہوئی ہیں۔ تو اسرائیل اور حماس کے معاملے پر طالبان یہ جو دوری بنا کر رکھی ہے، تو اس کی سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ افغانستان کے اندرونی حالات ہے۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھلے ہی کچھ میجر فیکٹرز کی وجہ سے افغانستان کی کرنسی اچھا پرفارم کر رہی ہو، مگر جب افغانستان کی اکانومی یا دوسرے سیکٹرز کی تو وہ ابھی بھی پوری طریقے سے سنبھلے نہیں ہیں۔ غریبی، بھوک، بے روزگاری اس وقت افغانستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ان تمام بڑی بڑی مصیبتوں کے بیچ اب اچانک سے افغانستان کی طالبان کی گورنمنٹ کے سامنے ایک اور نیا چیلنج بھی آ چکا ہے، اور وہ نیا چیلنج ہے ان 70 لاکھ مہاجرین کا کہ جن کو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ دراصل وہ افغانی لوگ ہیں کہ جو جنگوں سے بچ کر پاکستان میں آ کر رہنے لگے تھے، مگر اب ایک ڈیڈ لائن کے ذریعے سے بہت کم وقت میں ہی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ان سب کو افغانستان میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو اب طالبان حکومت کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پہلے سے ہی لڑکھڑاتے ہوئے ملک کے اندر اتنے کم وقت میں ان سارے لوگوں کو کہاں پر آباد کیا جائے گا، ان کو گھر اور روزگار کیسے دیے جائیں گے، اور ان کی زندگی کو ایک نارمل روٹین پر کیسے لایا جائے۔ تو دوستو، اب ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان اپنے اندرونی معاملات میں اتنا الجھ گیا ہے کہ وہ حماس اور اسرائیل کے معاملے میں انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر طالبان حکومت ایسا کرنا بھی چاہے تو افغانستان جو پچھلے